السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا آداب سیریز کا ڈے 1 ہے۔ ہم لوگ جتنا بھی سیکھیں چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آداب سیریز کو سٹارٹ کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آداب کے بارے میں پتہ چل سکے، کس کس چیز کے کیا کیا آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا ادب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن اس کا کیا ادب ہے، اور گفتگو کے کیا آداب ہیں، مزاح کے کیا آداب ہیں، موبائل فون کے کیا آداب ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے آداب ہیں جو کہ انشاءاللہ آج ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد کی مجلس میں 5000 لوگ حاضر ہوتے تھے، اس میں سے صرف 500 لوگ ایسے ہوتے تھے جو لکھتے تھے، باقی جو 4500 لوگ ہوتے تھے وہ ان کے آداب کو، ان کے طور طریقوں کو اور ان کے اخلاق کو سیکھتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں آداب سیکھنے کی بھی بے انتہا ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ جون سے آداب ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں نیت کے آداب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا الہی آمین۔ نیت کا تعلق ہماری زبان سے نہیں ہوتا ہے، نیت کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہ بس ہمارے دماغ میں خیال آئے، ہمارے ذہن میں خیال آئے اور ہم نے کہا کہ ہماری نیت ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے دل کا سچا ارادہ نہیں ہوگا تب تک ہماری نیت نہیں ہوگی۔ نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ نیت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے نا اس کے اعمال درست ہو جائیں، اس کے لیے نیت شرط ہے، ٹھیک ہے؟ نیت انسانوں کو عمل کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا کسی بھی کام کی، تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن آپ کو کہتا ہے کہ وہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیت کی ہی بنیاد پر ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اچھے یا برے قرار پاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے وہی چیز ہوتی ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی ہے۔ پھر جس کی بھی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ دنیا کو حاصل کرے گا، یا عورت سے نکاح کے لیے ہوئی، پھر اس کی ہجرت اسی طرف سے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ یہ بخاری کی 1 نمبر حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کا ٹیکسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھی نیت سے جو بھی کام کیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی 6542 نمبر حدیث ہے۔ خراب نیت اور جو برا ارادہ ہوتا ہے نا وہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہے لیکن آپ کا کام آگے سے اچھا ہے تو آپ کی خراب نیت کی وجہ سے آپ کا وہ نیک اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی پیچھے نیت ہے وہ آپ کی نیت یہ ہے کہ چلو لوگ بھی مجھے 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ کتنا سخی ہے، یہ کتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، کتنا غریبوں میں یہ اپنے پیسہ دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی نیت خراب ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کا جو نیک عمل تھا وہ برباد ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی دوسرے شخص سے قرض لے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دیا ہے اور باطل طریقے سے اس کا مال حاصل کیا ہے۔ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا۔ یہ مسند احمد کی 19140 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آپ چوری کر رہے ہیں اور پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس مال سے صدقہ خیرات کریں گے تو وہ نیکی نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ کو گناہ ملے گا۔ مثلاً کہ کوئی بھی شخص ہے وہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے تو ایسا شخص صرف حسن نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پا سکتا ہے۔ صرف اس لیے اسے نیکی کا اجر نہیں ملے گا کہ اس کی نیت اچھی تھی۔ اچھی نیت سے صرف وہی کام قبول ہوتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔
الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو چکا ہے. ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.